السلام علیکم دوستوں، محترم شاگردوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تاریخ کا ایک اور دلچسپ سفر کرنے والے ہیں، اور جس میں ہم آپ کو جینزم کے بارے میں پڑھائیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش پسند آتی ہوگی۔ آپ کے لیے فائدہ مند ویڈیوز بنانا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش پسند آتی ہوگی۔ تو آج ہم جینزم کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جینزم دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، جس کا جنم مشرقی ہندوستان ایسٹ انڈیا میں ہوا تھا۔ تقریباً 600 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس کی پیدائش سے 600 سال پہلے جینزم اپنا وجود رکھتا تھا۔ یہ دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک مذہب ہے، اور اس کی کتابوں میں ہم کو معجزاتی کہانیاں میریکل سٹوریز بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جینزم کے سب سے بڑے استاد ٹیچر اس کی تعلیمات پھیلانے والے مہاویر تھے۔ تو یہاں پر ہم آپ کو ہندوستان کا نقشہ دکھا رہے ہیں۔ آپ کے ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ جو انڈین امپائر کے نام سے پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب کانٹیننٹ ہے، اس کو برصغیر بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کے جو پھر اسی میپ سے نیچے آپ کو نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کی ڈویژن دکھائی گئی ہے، اور رائٹ سائڈ پر آج کا ہندوستان آپ کو دکھایا گیا ہے۔ تو اب امید کرتے ہیں کہ جب ہم بات کریں گے مختلف پوائنٹس کی تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو جینزم اور بدھ مت کی تعلیمات کا عام ہونا اور ان کا بہت زیادہ پھیلنا اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہونا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہندو جو مذہب ہے اس کے اندر جو کاسٹ سسٹم ہے کہ سب سے اوپر اپنے آپ کو برہمنز رکھتے ہیں جو کہ پادری ہوتے ہیں اور بڑے دانشور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کشتریہ ہوتے ہیں جو کہ انتظامیہ یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، واریر یعنی جنگجو ہوتے ہیں، رولرز یعنی حکمران ہوتے ہیں۔ اس سے نیچے ویشیہ آ جاتے ہیں جو کہ مرچنٹ، ٹریڈرز، بزنس مین ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اور سب سے نیچے شودر آتے ہیں جو کہ کسان اور غلام طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو برہمن، کھشتریہ اور وشیہ ہیں یہ آرین نسل سے ہیں، جبکہ جو شودر ہیں اور انٹچیبلز ہیں ان کو نان آرینز کہا جاتا ہے۔ شودر کا اوپر بہت ساری پابندیاں تھیں اور انٹچیبلز کو دلت آج کے دور میں کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہ لوگ انڈیا میں موجود ہیں، اور آج بھی کاسٹ سسٹم ایسا ہی ہے۔ تو جینزم اور بدھزم کے پھیلنے کی بڑی وجہ یہ ہندو مذہب کا کاسٹ سسٹم تھا، جس سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ پریشان تھے۔ تو یہاں پر یہ تریموتی کا کنسیپٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ جو برہمنز ہیں وہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، کھشتریہ اس کے بازو سے پیدا ہوئے ہیں، وشیہ اس کی پنڈلیوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور شودر اس کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو کوئی مذہب نہیں رکھتے ان کو دلتس کہا جاتا ہے اور انٹچیبلز بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو بات سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ ایک بات آپ کو واضح طور پر بتا دیں کہ مہاویر جینزم کے بانی نہیں تھے، انہوں نے بس جینزم کی تعلیمات کو اکٹھا کیا تھا اور اس کو واضح شکل میں بہتر طریقے سے پیش کیا تھا، اور جینزم کے لیے درسگاہ سکول بنایا تھا، اور دوسرے جینزم کے ٹیچر، استاد، ایکسپرٹس تیار کیے تھے، جو کہ معاشرتی طبقات اس وقت بنائے گئے تھے وہ آج بھی قائم ہیں۔ یعنی ان کی جو اس وقت کی جو ٹیچنگز تھی، ان کا جو رولز تھا وہ آج بھی ایز اٹ از موجود ہیں۔ جینزم کے مطابق انسان کو بہترین تعلیم و تربیت حاصل کرنی چاہیے، اس کی سوچ، تھاٹ پروسیس، منطق یعنی لوجک کے مطابق ہونی چاہیے، انالیٹیکل انالیسس یعنی کہ چیزوں کا تنقیدی جائزہ لینا بھی اس کو آنا چاہیے، بہترین طریقے سے تعلیم حاصل کر کے خود کو قابل بنانا بھی آنا چاہیے۔ جینزم روح کی آزادی کی بات کرتا ہے، روح جس کو جیوا کہا گیا ہے، اور اسی سے جیون نکلا ہے، مطلب زندگی، اور روح کی آزادی، دل کا سکون،
تب ہی ممکن ہو سکے گا جب انسان ایک بے ضرر ہارم لیس زندگی گزارے گا، جس میں وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، چاہے انسان ہو یا کوئی دوسری مخلوق، سب اس سے محفوظ رہیں گے، اس کے شر سے آزاد رہیں گے۔ اور جینزم کی یہ سب تعلیمات مہاویرا نے بہت محنت کر کے پھیلائی تھیں۔ دوسری طرف ہندو مذہب بھی پھیل رہا تھا اور اس کے ماننے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ وشنو اور شیو کو لے کر ہندو مذہب میں کافی فرقے بن چکے تھے۔ اس طرح جین مت اور ہندو مت میں کافی لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت بھی ہوئی تھی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے باوجود یہ دونوں ہزاروں سال سے اکٹھے رہتے آئے ہیں، مطلب دونوں نے ایک دوسرے کی موجودگی کو قبول کیا۔ تو شروع سے آج تک جین مذہب کے لوگ بھرپور طریقے سے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے آئے ہیں، مگر آج ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے اگر ہم ماضی کی نسبت اس کو کمپیئر کریں تو۔ ہندو مذہب کے اندر تریمورتی کا کنسیپٹ ہے۔ تریمورتی کا مطلب یہ ہے کہ برہمن ہے، یعنی کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور برہمن سے نکلے برہما، اور برہما اور اس کے بعد پھر وشنو ہیں اور شیو ہیں، جن کو شیوا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا برہما نے بنائی، اس کو چلاتا وشنو ہے، یعنی کہ جو وشنو ہے وہ اس کو چلاتے ہیں، اس کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور جو شیو ہیں وہ اس کے وناشک ہوں گے، ڈسٹروئر ہوں گے، اس کو ختم کرنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں اصل میں ایک ہی ہیں، اور ان کے یہ تین مختلف روپ ہیں، اور ان سے جو اوپر ہے وہ برہمن ہے، یعنی کہ اس طرح کچھ ورڈ ہے، میری شاید پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے، تو وہ برہما اور برہما اس طرح یعنی کچھ ہے جو کہ ان تینوں سے اوپر ہے، اور اسی کے یہ تین مختلف روپ ہیں، جس میں جو ہمارے پاس برہما ہے، دا کریٹر ہے، اس کی کوئی شکل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن وشنو اور شیوا کی شکلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو وشنو ہے وہ لے کر چلتا ہے، اور شیوا اس سارے سسٹم کو، یونیورس کو ختم کرنے والا ہوگا۔ تو جو یونیورس کا کنسیپٹ ہے اس میں تین مین کریکٹرز ہمارے پاس آتے ہیں۔ برہما جو تریمورتی ہے، اور اسی برہما کے آگے دو اوتار ہیں، دو مختلف وجود ہیں، جن میں سے ایک وشنو ہے جو کہ اس یونیورس کو کنٹینیوسلی سسٹین کیے ہوئے ہے، اور جب اس یونیورس کے خاتمے کا وقت آئے گا تو وہی جو ایک اور روپ سامنے آ جائے گا، اور وہ شیو ہوگا جو کہ ان سب کو ختم کر دے گا۔ تو یہ ہندو مذہب کے بارے میں کچھ معلومات تھی۔ تو یہاں پر آپ اس وقت اسکرین پر یہ جو ہندو لارڈ وشنو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ کائنات کو سسٹین کیے ہوئے ہے، یہ ہندو مت کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اور اب یہاں پر آپ اپنی اسکرین کے اوپر لارڈ شیو کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہندو مت کے ایک بھگوان ہے، جن کے مطابق یہ بات ہے کہ جب کائنات کو ختم کرنا ہوگا تو یہ اپنی اصل فارم میں آ جائیں گے اور پھر یہ دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اور ہندو مذہب کے مطابق یہ سب سے طاقتور ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہیں، اور ابھی صرف شیو کو لے کے ہی ہندو مت میں کوئی 70 فرقے ہیں، ایسا میں نے اسٹڈی کیا تھا۔ اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو آپ مجھے نیچے کومنٹ میں کریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تعلیمات تھی جو کہ ہندو مت کی تھیں، اور یہ جو طاقتور بھگوان کا کنسیپٹ تھا اس نے بہت زیادہ ہندو قوم کو اگریسو کیا تھا، جس سے جین مت میں اور وہ بدھ مت میں اور باقی جو مذاہب ہیں ان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا تھا، جو کہ انسانیت کی بنیادوں پر بنائے گئے تھے۔ تو جینزم کا جو لفظ ہے وہ جینا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے فتح کرنا، کامیاب ہونا، اور وہ بھی اپنی ذات، اپنے نفس پر قابو پانا، اس کو فتح کرنا اور اس پر فتح حاصل کرنا۔ اور جیناس پیدا تو انسان ہوتے ہیں، مگر ان کا مقصد روح کا سکون، انر پیس ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور روح تک پہنچنا ہوتا ہے، اس دنیا کی ہر چیز سے آزاد ہو کر خود کو ہر رنج و مصیبت سے اوپر کر کے اور بہت اوپر لے کر جانا، جہاں پر ان کی روح کو سکون حاصل ہو اور جہاں پر انسانیت کی انتہا ہو، مطلب کہ ہر چیز سے خود کو آزاد کر کے اس ٹیمپریری دنیا سے آزاد ہو کر جو ان کی روح ہے اس تک پہنچ جانا، تاکہ وہ ہر چیز سے آزاد ہو جائیں۔
اس کے علاوہ وہ لوگ جو جینزم کی تعلیم دیتے ہیں اور ماہر ہوتے ہیں ان کو تیرتھنکراس کہا جاتا ہے. سوری فار مائی پروننسیشن. تیرتھنکراس کہا جاتا ہے. اب تک 24 ایسے ماہرین آ چکے ہیں جو جینزم کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ لوگ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے روح کی آزادی حاصل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مطلب کہ وہ پریکٹس کرواتے ہیں لوگوں کی، تاکہ وہ اپنی روح تک کا سفر کر سکیں اور انر پیس حاصل کر لیں. اور جینزم کے مطابق انسان کی سب سے بڑی کامیابی اس کا بے ضرر ہونا ہے اور احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے زندگی گزارنا ہے، جس میں وہ انا سے، ایگو سے آزاد ہو، اور جس میں بہترین تعلیم و تربیت، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ حاصل کی جا سکے. تو ایک انسان کا بہترین جو عمل ہے وہ اس کا انسانیت کی معراج تک پہنچنا ہے، اس کی اپنی کوالٹیز کو زیادہ کرنا ہے. اگر ہم بات کریں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی، تو جو نالج ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے. بکس پڑھنا، خود کو امپروو کرنا، ہیومینٹی ہونا، لوگوں کی مدد کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں کسی بھی انسان کے لیے. اور ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے. بے شک ہم روز کی 1 یا 2 صفحے پڑھیں، اور آج کل آڈیو بکس بھی اویلیبل ہیں. جو پڑھ نہیں سکتا وہ کتابوں کو سن سکتا ہے. تو ہمیشہ خود کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں خود پر کام کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جینزم قدیم مذہب ہے جس کو مہاویر نے بہترین طریقے سے پھیلایا، اور ان سے متعلق عجیب و غریب مگر دلچسپ کہانیاں موجود ہیں جن کو دوسرے مذاہب والے زیادہ تر اہمیت نہیں دیتے. تو جو جین مت کے مذہبی استاد تھے انہوں نے لمبی زندگی پائی، طویل سفر کیے اور جین مت کی تعلیم کو عام کیا. مہاویر اور ان کے ماننے والے مشرقی ہندوستان میں آباد تھے، جہاں کبھی ریاست مگدھا ہوا کرتی تھی، جس کو مگدھ امپائر بھی کہتے تھے. اس کے علاوہ جین مت کے اساتذہ نے کشمیر اور نیپال کے دورے بھی کیے تھے، اور مہاویر کی وفات کے بعد دوسرے ممالک کے بھی سفر کیے گئے، اور اس کے علاوہ گجرات اور مغربی ہندوستان میں بھی تعلیم دی گئی. اور آج جہاں پاکستان موجود ہے ان علاقوں میں بھی جینزم کے اساتذہ آیا کرتے تھے. آج جہاں ہندوستان میں اڑیسہ موجود ہے وہاں پر بھی جین مت کی تعلیم دی گئی ہے، اور تقریباً 200 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ جیزس کی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 200 سال پہلے وہاں جو کلنگا ریاست ہوا کرتی تھی اس کے حکمران نے جین مذہب کو قبول کیا تھا، اور بادشاہ خراویلا جس نے جین مت قبول کی تھی اس نے اچھے طریقے سے سچے دل سے جین مت کو اور اس کی تعلیمات کو قبول کیا تھا. پھر یہی علاقہ کئی سو سال تک جین مت مذہب کے زیر اثر رہا، اور جین مت نے کافی یہاں ترقی پائی تھی. ہندوستان کی تاریخ واضح نہیں ہے، اور تاریخ دان ہمیشہ سے ہی تاریخ کا تنقیدی مطالعہ کرتے رہے ہیں، انالیٹیکل سٹڈی کرتے رہے ہیں، اور جین مت کے بارے میں آج بھی سٹڈی کی جا رہی ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس مذہب کا تعلق اور آغاز مشرقی ہندوستان سے رہا ہے. یہاں پر ہم آپ کو کلنگا کا علاقہ دکھا رہے ہیں جو آج کے اڑیسہ میں موجود ہے. آپ یہاں پر اینسینٹ کلنگا میپ کو دیکھ سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہم میپس آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی پیدا کرتے ہوں گے. جینزم نے ہندوستان کے ہر طبقے پر اپنا اثر چھوڑا، اور ایک بہت مشہور داستان یہ ہے کہ تقریباً 300 قبل مسیح میں چندر گپت موریہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں جین مت کا استاد ٹیچر بن گیا تھا اور اس کی تعلیم دیا کرتا تھا. اور چندر گپت موریہ کا پوتا اشوکا جس کی حکومت پورے ہندوستان پر تھی مگر کلنگا پر نہیں تھی، جس کو اس نے بعد میں فتح کیا تھا، لیکن انسانی جانوں کے نقصانات کو دیکھ کر بے چین ہوا، اور پھر فتح کیے ہوئے علاقے میں جب اس نے لاشیں دیکھیں تو اس کا دل بے چین ہو گیا، اور پھر اس نے بدھ مت قبول کر لیا تھا تاکہ وہ انر پیس حاصل کر سکے. اس کے علاوہ وہ اشوکا کے جو اشوکا دی گریٹ ہے اس کا جو پوتا تھا اس نے جین مت قبول کر لیا تھا. تقریباً 600 عیسوی میں
یعنی کہ حضرت عیسیٰ جیزس علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے 600 سال بعد اب 600 عیسوی میں ہم آ گئے ہیں، قبل مسیح کے بجائے اب ہم 600 عیسوی میں آ گئے ہیں جو آج کا موجودہ کیلنڈر ہے۔ تو 600 عیسوی میں شمالی ہندوستان اور آج کا ممبئی والا سارا علاقہ گپتا سلطنت کے ماتحت آ گیا تھا، اور اسی دوران گجرات میں جینزم کا گڑھ بھی بن گیا تھا، اور وہاں اس پر بہت زیادہ کام بھی ہوا تھا۔ تقریباً 450 عیسوی میں انہوں نے اپنی مقدس کتاب کو کتاب کی صورت میں لکھ لیا تھا، اور یہ کام ولا بھائی گجرات میں ہوا تھا۔ اس کے 60 سے 70 سال بعد وہ کتاب بادشاہ کی وفات پر پڑھی گئی تھی، لیکن البتہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ جین نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو جینزم کی ہولی بک ہے اس کو وہاں پر پڑھا گیا تھا۔ گجرات کے علاوہ وہ بھی جین مذہب ہندوستان کے باقی علاقوں میں خوب پھیلا، اور گپتا سلطنت کے دور میں اس نے بہت ہی تیزی سے ترقی حاصل کی تھی۔ آپ یہاں پر اسکرین کے اوپر رائٹ سائڈ پر گپتا امپائر کو دیکھ سکتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ یعنی کہ بائیں جانب آج کا ہندوستان دیکھ سکتے ہیں، جس میں آج کے ہندوستان کی ریاستیں پنجاب، ہریانہ، راجستھان، گجرات میں مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا، کرناٹکا، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کیرالا نہیں کیرالا، اڑیسہ اور جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں۔ اور جو رائٹ سائڈ ہے وہاں پر آپ کو جو 320 سے 600 عیسوی تک جو گپتا امپائر جو تھی اپنے پیک پر تھی، تب اس کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو رہی ہوگی۔ تو 5ویں سے 7ویں صدی میں جین مت نے ریاست اور اس کے دربار کے ذریعے بہت ترقی حاصل کی تھی۔ اس وقت بہت سے جین مت کے شاعر لوگوں نے شاعری بھی کی، اور 1897 تک عیسوی تک جین مت نے بہت ترقی حاصل کر لی تھی۔ دیگمبارا اسکالرز نے اخلاقیات، موریلٹی کی بہت زیادہ تعلیمات دی تھیں، ان کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا۔ جنوبی ہندوستان میں بھی جین مذہب کی یادگاریں تعمیر کی گئی تھیں، اور جین مذہب ہندوستان کے ہر طبقے تک پہنچا تھا۔ اس کے بعد پھر انڈیا سے باہر نکل کر بھی اس مذہب نے بہت زیادہ ترقی پائی تھی، اور پڑوس کے ممالک میں بھی اس کی تعلیمات کو پہنچایا گیا تھا۔ تو ہر وہ مذہب جو کہ انسانیت رکھتا ہو اور انسانیت کی تعلیمات دیتا ہو، جو کہ دوسرے کو پانی پلانے، کھانا کھلانے اور اس کی مدد کرنے کی تعلیمات دیتا ہو، اور جو دکھی ہو اس کا دکھ سن کر اس کو ریلیکس کرنے کی تعلیمات دیتا ہو، یہ ایسا مذہب ہمیشہ انسانیت کے لیے بہت ہی بھلا ہوتا ہے، اور انسانیت ہمیشہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ اسلام کے اندر بھی آپ کو یہ ساری باتیں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں، کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، کہ ایک مسلمان کے سامنے کسی دوسرے انسان، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا انسان ایون کہ جاندار ہونا ضروری ہے، یا پھر کوئی جانور ہے، ایک مسلمان کے سامنے اس کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام تو اس حد تک بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں ہے کہ جاہل اور پڑھے لکھے برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ نیچرل سائیکلز کے اوپر غور کرنے کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ تو ہر وہ مذہب جو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے ہمیشہ انسان کے لیے اٹریکشن رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی دنیا میں جہاں پر کیپٹلزم، میٹیریلزم، انڈیویجولزم اور پیسے کی دوڑ نے انسان کے اندر سے کافی انسانیت چھین لی ہے، آج کے ایسے دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی انسانی فطرت کے اوپر واپس آئیں، اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ہنسی خوشی سے زندگی گزاریں، تاکہ ایک پرامن زندگی گزار سکیں۔ ورنہ پیسے کی یہ دور ایٹ دی اینڈ ایک کیوس کریٹ کرے گی، اور وہ لوگ جو کہ غریب ہوں گے، جو کہ بھوکے ہوں گے، وہ پھر امیروں کی انتریاں نوچ کر اپنا حصہ لیں گے۔ تو ایسا بھی تاریخ میں ہوتا آیا ہے، اور ہمارے پاس ہسٹری کے اندر ایسے ایویڈنس فرینچ ریولوشن اور کمیونزم کا انقلاب، اور جو چین میں ماؤ کا انقلاب تھا، ماؤزم کے طور پر موجود ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام پر بھی لائک
لائک کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اور وہ دوست یار جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فری آف کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ہمارا یہ چینل شیئر کر سکتے ہیں۔